سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 19ویں سورت یعنی سورہ مریم کا ایک گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کا آغاز ان حروف سے ہوتا ہے جن پر ہمیشہ بہت غور کیا گیا ہے، حروف مقطعہ۔ اور اس سورت کے حروف ہیں کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ جی، اور ان حروف کے بارے میں جو تفاسیر ملتی ہیں وہ واقعی بہت گہری ہیں۔ یہ صرف کچھ الگ الگ حروف نہیں ہیں، ان میں معنی کے سمندر پوشیدہ ہیں۔ تو ان کے کیا معنی بیان کیے گئے ہیں؟ اس سلسلے میں دو بہت اہم تفاسیر ہمیں روایات میں ملتی ہیں۔ پہلی تفسیر کے مطابق تو یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے کاف سے مراد ہے کافی، یعنی وہ جو ہر چیز کے لیے کافی ہے، ہاں سے ہادی یعنی ہدایت دینے والا، یا سے ولی یعنی سرپرست، عین سے عالم یعنی سب کچھ جاننے والا، اور صاد سے صادق الوعد یعنی وہ جو اپنے وعدے میں ہمیشہ سچا ہے۔ اچھا، تو یہ تفسیر تو ان حروف کو اللہ کی صفات سے جوڑتی ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک دوسری تفسیر بھی ہے جو بہت ہی مختلف ہے، جو انہیں تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعے سے جوڑتی ہے۔ جی بالکل، اور یہی تو قرآن کے معانی کی وسعت کا ثبوت ہے۔ دوسری تفسیر ان حروف کا تعلق براہ راست واقعہ کربلا سے جوڑتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ حروف دراصل حضرت زکریا علیہ السلام کو کربلا کے سانحے کی ایک طرح سے پیشگی خبر دینے کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے؟ اس تفسیر میں کاف سے مراد ہے کربلا، ہا سے خاندان پیغمبر کی ہلاکت کا اشارہ ہے، یا سے یزید، عین سے عطش یعنی پیاس، امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی پیاس، اور صاد سے ان سب کا بے مثال صبر۔ یعنی ایک ہی جگہ پر اللہ کی صفات بھی ہیں اور اس کے محبوب بندوں کی سب سے بڑی آزمائش کا اشارہ بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی ہر آیت کو کئی سطحوں پر سمجھا جا سکتا ہے نا؟ بالکل، اور یہیں سے سورت کا آغاز حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے ہوتا ہے، جو خود ایک آزمائش اور رحمت کی داستان ہے۔ جی، تو آئیے اس داستان کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب ردیا۔ ترجمہ ہے، یہ تیرے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب انہوں نے اپنے رب کو پوشیدہ طور پر پکارا۔ کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کے شعلوں سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب، اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ حضرت زکریا کی یہ دعا، یہ تو عاجزی اور امید کا ایک شاہکار ہے۔ خاص طور پر یہ جملہ کہ سر بڑھاپے کے شعلوں سے بھڑک اٹھا ہے، یہ صرف سفید بالوں کا ذکر نہیں لگتا، یہ تو عمر کے آگ کی طرح پھیلنے کا ایک زندہ استعارہ ہے۔ بالکل، کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ اور پھر اسی کمزوری کے اقرار کے ساتھ ہی وہ اپنے یقین کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے جوانی میں میری ہر دعا سنی، اب تو میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں، اب تو تیری رحمت کا اور بھی زیادہ حقدار ہوں۔ اور ان کی فکر صرف اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، وہ اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے خوفزدہ تھے۔ یہاں میراث کا لفظ آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور اس پر ہمیشہ سے یہ بحث رہی ہے کہ آیا وہ مال و دولت کی میراث کی بات کر رہے تھے یا علم و نبوت کی؟ اچھا، تو اس میں کیا دو مختلف آراء ہیں؟ جی، بعض شیعہ علماء کے مطابق یہاں مال کی میراث ہی مراد ہے، کیونکہ نبوت تو موروثی نہیں ہوتی کہ اسے ورثے میں دیا جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ ان کا مال کہیں غلط غیر صالح رشتہ داروں کے ہاتھ لگ کر دین کے خلاف استعمال نہ ہو، اور اسی بارے میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے باغ فدق لے لیا گیا تھا تو انہوں نے خلیفہ اول کے سامنے
اسی آیت سے استدلال کیا تھا۔ اور دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے یہ ہے کہ ایک اتنے عظیم پیغمبر کی اصل فکر مال کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی فکر دراصل وہ روحانی ورثہ تھا، وہ علم تھا جو انہوں نے قائم کیا تھا۔ یہ بات تو آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جائیں گے، جائیداد، پیسہ، لیکن حضرت زکریا کی دعا ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل میراث تو علم، کردار اور ایمان کا ورثہ ہے نا؟ بالکل درست، اور اللہ نے ان کی اس خالص نیت والی دعا کو فوراً قبول بھی کیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول کی بلکہ بیٹے کا نام بھی خود رکھا۔ اس پر حضرت زکریا کا جو رد عمل تھا وہ بہت فطری لگتا ہے۔ وہ ایک دم تعجب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں قال ربی انا یکون لی غلاما وکانت امرتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اور اللہ کا جواب اس کی لامحدود قدرت کا اعلان ہے۔ قال کذالک قال ربک ہوا علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے اور میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر نشانی کے طور پر انہیں حکم دیا کہ وہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کریں۔ اچھا، تندرست ہونے کے باوجود؟ جی، تندرست ہونے کے باوجود، سوائے اشاروں کے۔ یہ ایک طرح کی روحانی تربیت تھی تاکہ وہ مخلوق سے کٹ کر خالصتاً اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر سکیں۔ اور اس دعا کے نتیجے میں جو شخصیت دنیا میں آئی، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی صفات بھی تو غیر معمولی تھیں۔ جی بالکل، قرآن ان کا تعارف یوں کرواتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیہ۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا کی اور اپنی طرف سے رحمت اور محبت اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا، اور وہ متکبر و نافرمان نہیں تھا۔ یہ صرف صفات کی ایک فہرست نہیں لگتی، بلکہ ایک مکمل انقلابی شخصیت کا خاکہ ہے۔ بچپن میں حکمت کا عطا ہونا، والدین کے ساتھ انتہائی نیک سلوک، یہ طاقت اور نرمی کا ایک نایاب امتزاج ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو کا حکم صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ علمی، روحانی اور اخلاقی قوت کا تقاضا کرتا ہے۔ اچھا، ایک بات بتائیں، بچپن میں نبوت یا حکمت کا عطا ہونا ایک بہت غیر معمولی بات ہے، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ دیکھیے، یہ اللہ کی قدرت کی ایک اور نشانی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے ان کی کم عمری میں امامت کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا تھا کہ اللہ جسے چاہے بچپن میں حکمت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کر سکتا ہے۔ اور یہ معجزاتی پیدائش کی داستان ہمیں سورہ کی مرکزی شخصیت یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرق کی جگہ میں گوشہ نشین ہو گئیں اور انہوں نے ان سے پردہ کر لیا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی جبرائیل کو بھیجا، پس وہ ان کے سامنے ایک کامل انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ یہ منظر شروع سے ہی حضرت مریم کے تقوی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ عبادت کے لیے تنہائی میں ہے، لیکن جب ایک خوبصورت مرد ان کی خلوت میں آ جاتا ہے تو ان کا پہلا رد عمل خوف اور خدا کی پناہ مانگنا ہوتا ہے۔ جی، وہ فوراً کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اور فرشتہ انہیں تسلی دیتا ہے، جی، کہ وہ اللہ کا پیغام لایا ہے۔
قال انما انا رسول ربکی لأہب لکی غلاما زکیا، اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اس پر حضرت مریم کا سوال پھر وہی فطری تعجب لیے ہوئے ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ اور جواب ایک بار پھر اللہ کی قدرت کا اعلان ہے۔ بالکل۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ اس نے کہا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کی آزمائش کا وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو شاید کسی بھی عورت کے لیے ناقابل تصور ہے۔ جی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مُتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ پھر درد زا انہیں ایک کھجور کے تنے کے پاس لے آیا۔ وہ کہنے لگیں اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ ایک اتنی پاکیزہ ہستی کا اس طرح کی خواہش کرنا، یہ ان کی انسانی کمزوری نہیں لگتی؟ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر تہمت کا خوف اور معاشرے کا دباؤ کس قدر شدید تھا۔ یہ ان کی غیرت اور پاک دامنی کی انتہا تھی کہ وہ بدنامی کی زندگی پر موت کو ترجیح دے رہی تھیں۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا، لیکن جس رب نے انہیں اس آزمائش میں ڈالا تھا وہی ان کا سہارا بھی بنا۔ فوراً غیب سے آواز آئی، فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ پس ان کے نیچے سے آواز آئی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ یہاں ایک بات بہت دلچسپ ہے، اللہ نے براہ راست کھجوریں نہیں گرا دیں۔ اس نے حضرت مریم سے، جو اس وقت انتہائی کمزوری کی حالت میں تھیں، کہا کہ وہ خود کوشش کریں اور تنے کو ہلائیں۔ جی، اور اس میں ایک بہت گہرا سبق ہے کہ اللہ کی مدد اور معجزے کے بیچ میں بھی انسانی کوشش کی ایک جگہ ہے۔ ایمان اور عمل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے۔ صحیح، اپنی پوری کوشش کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد انہیں خاموشی کا روزہ رکھنے کا حکم ہوا، کیونکہ اب ان کی صفائی پیش کرنے کی ذمہ داری اس نومولود کی تھی جو خود اللہ کی نشانی تھا۔ اور پھر وہ اپنی قوم کے پاس بچے کو لے کر آئیں۔ جی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلْهُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ جب وہ بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئیں تو وہ کہنے لگے، اے مریم، تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ اے ہارون کی بہن کہہ کر وہ تانا دے رہے تھے نا کہ تم تو ایک نیک خاندان سے ہو، تم سے ایسی توقع نہیں تھی۔ جی بالکل، اور جب حضرت مریم نے حکم کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کیا تو ان کا مذاق اڑانے کا انداز اور بڑھ گیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں پڑا ایک بچہ ہے؟ اور تب وہ معجزہ ہوا جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ جی، گہوارے سے آواز آئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے، اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے ظالم و بدبخت نہیں بنایا ہے، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اس اعلان کی ترتیب پر اگر غور کریں تو حیرت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جی، ایک معجزاتی بچہ جو مستقبل میں عظیم کام کرنے والا ہے، اپنی پہچان ابدیت سے کرواتا ہے۔ گویا وہ پہلے ہی دن سے ان تمام غلط فہمیوں کا راستہ بند کر رہا ہے جو بعد میں لوگ ان کے بارے میں پیدا کریں گے۔
آپ نے بالکل درست کہا، یہ ان کے پورے مشن کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد سورت واپس توحید کے مرکزی پیغام کی طرف آتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہی قول حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں کچھ لوگ بن باپ کے بچے کی پیدائش کو ناممکن سمجھتے ہیں، اس بارے میں کیا وضاحت ملتی ہے؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر تو ایک معجزہ ہے جو مادی قوانین سے بالاتر ہے، لیکن اگر کوئی سائنسی توجیہ ڈھونڈنا بھی چاہے تو جدید سائنس پارتھنوجینسس یعنی نر کے بغیر تولید کے امکان کو رد نہیں کرتی، مگر قرآن اس کا جواب سائنس سے نہیں دیتا بلکہ اس سے بھی بڑی قدرت کی مثال سے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تو بغیر ماں اور باپ دونوں کے مٹی سے ہوئی تھی، تو جس خدا کے لیے وہ ممکن ہے اس کے لیے یہ کیوں ناممکن ہوگا؟ صحیح۔ تو اس صورت کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ اللہ کی رحمت، اس کی قدرت اور اس کے بندوں کی آزمائشوں کی داستان ہے، اور یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان پوری طرح اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جی، سورہ مریم رحمت الہی کی امید دلاتی ہے، انبیاء کے صبر کی مثالیں پیش کرتی ہے اور توحید کے لازوال پیغام کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ سخت ترین آزمائشوں میں بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ سورہ کے آخر وہ ایک آیت ہے جو اس پورے پیغام کو سمیٹ دیتی ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ جی، تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کا اعلیٰ ترین مصداق امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں، لیکن یہ اصول تمام مومنین کے لیے عام ہے۔ یہ آیت سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سچے ایمان اور نیک عمل کا دوسروں کے دلوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ کیا خالص روحانیت اور بے لوث خدمت میں خود ایک ایسی مقناطیسی کشش نہیں ہے جو دوستوں کو تو قریب کرتی ہی ہے، لیکن کبھی کبھی دشمنوں کے دلوں میں بھی احترام پیدا کر دیتی ہے؟ یہ محبت شاید وہ انعام ہے جو اللہ دنیا میں ہی اپنے نیک بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔